اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سلمان تاثیر گورنر پنجاب، میں رائل چینل کے چیئرمین میاں غفور وٹو، چیف ایگزیکٹو ظہور وٹو اور مینیجنگ ڈائریکٹر خضر وٹو کی طرف سے اور پوری انتظامیہ اور ملک بھر اور دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے ناظرین کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج رائل کی طرف سے قومی یکجہتی کارواں کے لاہور پہنچنے پر آپ نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے تاکہ گوش گزار کر سکیں۔ جیسے پہلے ہی آپ ہمارے پروگرام سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں کہ یہ کارواں پاکستان کے قیام کی 64ویں سالگرہ کے موقع پر صوبہ سرحد سے شروع کیا گیا اور عین اس وقت جب کہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا تاریخ کے سب سے بڑے اور تباہ کن سیلاب کی نظر تھا، رائل چینل کا قومی یکجہتی کارواں وہاں پر اتحاد کا درس دینے کے لیے، ملک کے لوگوں میں آپس میں اتحاد، یکجہتی اور محبت پیدا کرنے کے لیے اور تمام صوبوں کے درمیان ایک لڑی کی شکل اختیار کرنے کے لیے وہاں سے سفر کا آغاز کیا اور مختلف شہروں جن میں اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، گوجرانوالا، فیصل آباد، منڈی بہاؤالدین، شیخوپورہ، گوجرانوالا سے ہوتا ہوا آج لاہور پہنچا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں پذیرائی بخشی ہے اور یہاں سے یہ کارواں انشاءاللہ پنجاب کو کراس کرتا ہوا ملتان اور ملتان سے سندھ اور گوادر اور 14 اگست کو کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر جا کر ختم ہوگا۔ ہمارا ارادہ ہے کہ قائد اعظم کے مزار پر ہم ایک یکجہتی کا اس طرح مظاہرہ کریں کہ وہاں پر اس وقت بدقسمتی سے جو صورتحال اختیار کر گئی ہے اور یہ تاثر مل رہا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہمارے ملک کے شہری آپس میں کر رہے ہیں، وہاں پیار کا میسیج دیں، وہاں محبت کا پیغام دیں، وہاں آپس میں گلے شکوے دور کر کے متحد ہو جانے کی اپیل کریں اور اس کا ہم عملی مظاہرہ بھی کریں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں تمام اختلافات کو بھول کر، جو ظاہر ہے کچھ فطری اختلافات ہیں اور کچھ جیسا کہ گورنر صاحب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی اختلافات بھی پیدا کر رکھے ہیں جو کہ بالکل غیر ضروری ہیں، ان مصنوعی اختلافات کو ہم یکسر ختم کر کے اس وقت ملک کو بچائیں، ملک میں ایک یکجہتی کی لہر ابھرائیں۔ تو رائل چینل کے اس قومی یکجہتی کارواں کا یہی مقصد ہے۔ چیئرمین میاں غفور وٹو صاحب نے اس کا جذبہ پیدا کیا، اس کے لیے وہ مہمیز ثابت ہوئے اور وہی اسی کارواں کی قیادت کر رہے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو ظہور وٹو صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر خضر وٹو صاحب اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، ڈائریکٹر پروگرام راحت بابر صاحب، ڈائریکٹر نیوز ہمایوں سلیم صاحب، ہمارے روزنامہ پیام مشرق کے ایڈیٹر اور رائل کے اینکر نوید چودھری صاحب، ہمارے ڈائریکٹر مارکیٹنگ آغا قذر باش صاحب آج صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کے خیالات سننے کے اس وقت منتظر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے بھی آپ اس صوبے کے سربراہ ہیں اور آپ وفاق کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور وفاقی اتحاد کی علامت ہے، لہٰذا آپ ان علامتوں میں سے ایک ہیں جو قومی اتحاد کا میسج پورے ملک تک پہنچا سکتے ہیں، نہ صرف پنجاب تک بلکہ دوسرے صوبوں تک۔ تو ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر خضر وٹو صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کا شکریہ ادا کریں، پھر ہم آپ کے خیالات عالیہ سننے کے منتظر رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میری رائل کی ٹیم، بالخصوص ہمارے چیئرمین میاں عبدالغفور وٹو صاحب جو ابھی بھی اس کارواں کے ساتھ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے سپہ سالار کے تحت اس کو لیڈ کرتے ہوئے لے کے چل رہے ہیں اور ان کی طرف سے نہ پہنچنے کے لیے کیونکہ وہ اس وقت شیخوپورہ میں ایک پروگرام میں ان کی شمولیت تھی، معذرت خواہ ہوں اور اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی پورے اس ادارے کی طرف سے گورنر صاحب آپ کا تہہ دل سے ہم لوگ مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ چند لمحات ہمیں جو اس یکجہتی اور اس ایک عظیم مشن کے لیے آپ نے ہمیں دیے۔ میں
زیادہ اس کی تفصیل میں سمجھتا ہوں کہ عطا صاحب نے، عطا الرحمان صاحب نے جو اس کی بڑی اس پوری یکجہتی اور اس تحریک کا جو خلاصہ پیش کیا ہے، اس کے بعد میرا کوئی اس پہ زیادہ بات کرنا بنتا نہیں ہے، لیکن میں اس کو ایک چھوٹے سے اس بات سے اس کو اختتام کروں گا کہ گورنر صاحب، ہم نے کسی ایجنڈے کے تحت یا کسی ایسے مقصد کے تحت اس کاروان کو شروع نہیں کیا کہ جس کے مقاصد کسی باہر کی لڑی کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ اس کو بڑا واضح کئی جگہوں پہ یہ کلیئر کر چکا ہوں، کیونکہ ایسے ہمیں بہت سارے بہتان لگائے جاتے ہیں کہ میڈیا کیوں اس کام کے پیچھے لگ پڑا، یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے، یہ تو مطلب پارٹیوں کا کام ہے، یہ تو مطلب دوسری تنظیموں کا کام ہے۔ تو گورنر صاحب، ہم سب، آپ بڑا بخوبی اس چیز سے ہم واقف ہیں کہ ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور جو اس وقت ملک میں انتشار بازی اور ایک دوسرے پر بہتان بازی اور اس وقت جو بھائی بھائی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، مسلمان کو مار رہا ہے، ہم اس پاکستان جو ہم نے 1947 میں اس قوم نے بڑی جدوجہد اور بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، کہ پاکستان ہم سے دوبارہ اس قوم کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ کسی نہ کسی کو اس مقصد کے لیے، اس اتحاد کے لیے جو 1947 میں ایک گوروں کی اتنی بڑی امپائر سے وہ یہ ملک جو ہے وہ چھینا گیا، حاصل کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ اپنا بنایا گیا، تو اب پھر یہ ہماری جو زمین ہے یہ ہمیں للکار، ہمیں پکار رہی ہے کہ ہم پھر ایک بار متحد ہو کر اور اس کو بچائیں، اس کی جو احسان اس سرزمین نے ہمیں دیا ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں۔ گورنر صاحب، آپ آج گورنر ہیں، ہم یہاں پر بڑی اچھی پوزیشن میں موجود ہیں، عوام کو یہ دھرتی جو ہے وہ خوراک، روٹی، ہر چیز پرووائڈ کر رہی ہے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اس دھرتی کے لیے ہم کچھ کریں۔ میں کسی لمبی تقریر یا اس پہ نہیں جاؤں گا، بہرحال ہم صرف اس مقصد کے تحت سڑکوں پر اور روڈوں پر اور اس کاروان کو لے کے چلے ہیں کہ ہم شعور دلا سکیں اپنی عوام کو، اپنی پستی ہوئی عوام کو، اور ہمارے جو اقتدار اعلیٰ کے جو لوگ ہیں ان تک ان کا میسج پہنچا سکیں کہ وہ عوام اس وقت کیا چاہتی ہے، عوام کے دلوں میں اس وقت کیا وہ رونا رو رہے ہیں، ہم اس چیز کو، ان کی آواز کو ہم آپ تک پہنچا سکیں، اور اسی مقصد کے تحت ہم خود روڈ پہ اور خود جو ہے اس مشن کو لے کے نکلے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا، یہ ہماری ایک بہت معمولی سی کاوش ہوگی، ہم اس کو کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کہتے، لیکن آپ جیسے لوگوں کا ہمیں ساتھ چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر مطلب آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے ہمارے ساتھ اس کاروان میں ملیں، تو یہ ایک سمندر سیلاب اور ایک انقلاب کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ تو میں گورنر صاحب آپ کا اپنے ادارے کی طرف سے ہمارے چیئرمین میاں عبدالغفور بھٹو صاحب کا اسپیشل میسج، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور اس کاروان کو، اس یکجہتی کاروان کو آپ نے موقع دیا کہ وہ آپ کے پاس آ کر اپنے خیالات اور جو عوامی رائے، ہم پچھلے یہ 3500 جو ہم اس وقت 35 سے زیادہ شہر کراس کر چکے ہیں اور وہاں سے عوامی باتیں سن کر آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں کہ عوام اس وقت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ